تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ تعارف ہے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا۔ یہ میرے نبی صبح شام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کی مناجات کرتے تھے۔ ان جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنائے، اس سارا کا ایک ترجمہ ہے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں۔ احسان عظیم قل هو اللہ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، یکتا۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، تم کھانے والے ہو۔ وہ پینے سے پاک ہے، تم پینے والے ہو۔ وہ سونے سے پاک ہے، تم سوتے ہو۔ وہ مرنے سے پاک ہے، تم مرتے ہو۔ وہ جوڑے سے پاک ہے، تم جوڑا ہو۔ وہ ضعف سے پاک ہے، تم سب ضعیف ہو۔ وہ غم دکھ درد سے پاک ہے، تم غموں دکھوں دردوں کا شکار ہو۔ وہ ماضی حال مستقبل سے پاک ہے، تم وقت کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہو۔ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تم زمین آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہو۔ وہ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی چاہتوں میں اس اکیلے اللہ کے محتاج ہو۔ وہ اپنا امر کو وجود میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی خواہش کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محتاج ہو۔ تم قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کروٹ نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاند بدر نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ گھٹ نہیں سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تاروں کی بارات نکل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ آسمان کو بلندیاں میرے اللہ نے دی، زمین کو پستی میرے اللہ نے دی، پہاڑوں کو سختی میرے اللہ نے دی، پانیوں کو روانی میرے اللہ نے دی، ہواؤں میں لطافت میرے اللہ نے رکھی، آگ میں جلانا میرے اللہ نے رکھا، سانپ کا زہر میرے اللہ نے بنایا، پھول کی مہک میرے اللہ نے بنائی، تھنوں میں دودھ میرے اللہ نے اتارا، پتھر سے کیڑا میرے اللہ نے نکالا، سیپ میں موتی میرے اللہ نے بنایا، عقاب کو اڑان میرے اللہ نے سکھائی، شیر کو دھاڑ میرے اللہ نے سکھائی، زمین کے کلیجے کا پھٹ کر
پھل پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ذلكم الله ربكم الحق. یہ وہ تعارف ہے جو میرے نبی نے میرے اللہ کا کروایا. اللہ صمد لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کی ٹکر کا نہیں. هل تعلم لہ سمیہ اللہ خود کا ہے کوئی تیرے رب کے برابر ہے کوئی تیرے رب. امن خلق السماوات والارض. میرے نبی کا احسان عظیم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا. ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا مسلمان چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا. وہ بہت ہمارے دیہاتی نادان لوگ کسی قبر پہ جا گرے اور کسی وہ مورتی پر وہ بھی نہیں گرتے. توحید ڈال دی دل میں میرے نبی نے اپنی امت کی، لا الہ الا اللہ کو ڈال دیا میرے نبی نے اپنی امت کے دل میں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. لا الہ الا اللہ دل میں اتار دیا. ساری کائنات میرے نبی نے فرمایا ترازو لو، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساتوں سمندر، سارے پہاڑی سلسلے، صحرائی سلسلے، بہتے دریا، بکھرے ہوئے سمندر، جنات کو، انسانوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، فوجوں کو، جہازوں کو، بحری جہازوں کو، مشینوں کو، بلند و بالا عمارتوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، جنگلات کو، چار پائے، دو پائے، ہاتھی، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، پھنکارنے والے ایک پلڑے میں ڈالو. پہلے آسمان کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اس کے فرشتے بھی اس کے اندر بٹھاؤ. دوسرے آسمان کو پکڑ کے اس پلڑے میں ڈالو، فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ. تیسرے آسمان کو پکڑ کے اسی میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ. چوتھے آسمان کو پکڑ کے اس پلے میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ. چوتھے آسمان پر ایک لشکر ہے جس کی ابتدا انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لشکر بھی اس میں بٹھاؤ. پانچویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو. چھٹے آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو. ساتویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو. ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت کو حسن و جمال کے ساتھ، اس کی ساری دل فریبیوں رعنائیوں کے ساتھ اس کے اندر ڈالو. جہنم کی بھڑک کو اور اس کے لوہے انگاروں کو پکڑ کر اس پلڑے میں ڈالو. پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ. کرسی کو کھینچ کے ڈالو. وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر اللہ کے سوا اللہ کے عرش کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ترازو کو اٹھاؤ. اب انہوں اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، بندے تو چاہ نہیں سکتے. اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو یہاں رکھو. اور اللہ کے سوا عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز کو یہاں رکھو. پھر اس کو اٹھاؤ تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. ایک پرچہ لا الہ الا اللہ کا ساری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا. چمی گویم مسلمانم بلرزم. اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا. یہ سر اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے. یہ جھولی، یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے، کسی کے آگے نہ پھیلے. خزانے بھرے ہوئے، رحمتیں بے شمار ہیں. کبھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی. میرا رب فرماتا ہے میرے بندو، اول آخر انسان، جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے،
سورے تم جمع ہو جاؤ، فسألونی پھر سوال کرو، فآتیت کل انسان مسألتا سب کا چاہا دے دوں، ما نقص ذلک مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کر